بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ فاتحہ کی تیسری آیت مالک یوم الدین. اس سے پہلے اس آیت کریمہ کے کچھ حصے پر گفتگو ہوئی. مفسرین کرام نے مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین دو قرأتیں بیان کی ہیں اس آیت کریمہ کی. مالک کا معنی تو سامنے ہے، آپ کے مطلب سمجھتے ہیں. اپنی زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، فلاں فلاں چیز کا مالک ہے. اور اگر دوسری قرأت ہو ملک یوم الدین، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں. ایک ملک ہوتا ہے، ملک ہوتا ہے. ملک فرشتے کو کہتے ہیں اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں. دونوں قرأتیں متواتر ہیں، دونوں ہی صحیح ہیں. ملک یوم الدین پڑھے یا مالک یوم الدین. ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں پرنٹ ہونے والے جتنے بھی مصاحف ہیں قرآن کریم ہیں، روایت حفظ کے مطابق مالک یوم الدین اکثر یہی لکھا آتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی قاری صاحب مالک یوم الدین پڑھیں تو یہ نہ سمجھنے کہ غلط پڑھا. یہ دونوں ہی قرأتیں برابر ہیں اور متواتر. میں نے بہت پہلے ایک پرانی کتاب تجوید کے موضوع پر جو ہمارے گھر کے اندر میرے دادا کی لائبریری میں تھی، تو تجویدی قواعد اس میں بیان ہوئے تھے. اس میں یہ لفظ پڑا تھا مالک الملک من لا کے مالک یوم الدین. مالک الملک، مالک الملک آتا ہے قل اللہ مالک الملک و الملک من تشاء. یہی لفظ مالک وہاں استعمال ہوا ہے. اور آپ سن چکے ہیں کہ مالک اور ملک دونوں متواتر قرأتیں ہیں. ملک الملک من لا بوالبن مالک یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح کے الفاظ بھی ہیں. تو اس آیت کریمہ کے لفظ مالک میں ایک قرأت تو یہ ہے آپ کے سامنے، اور دوسری قرأت ملک یوم الدین. اس کا معنی ہے بادشاہ، بادشاہ روز جزا کا. بعض مفسرین نے ملکی والی قرأت کو ترجیح دی ہے اور بعض نے مالکی والی قرأت کو ترجیح دی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ملک یوم الدین زیادہ افضل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں اور بادشاہت میں عظمت ہوتی ہے. مالک میں کوئی کسی بھی چیز کا ہوتا ہے، چھوٹی سی چیز کا بھی مالک مالک کہلاتا ہے. اس میں وہ عظمت نہیں ہوتی جو ملک میں ہوتی ہے، بادشاہ میں. اس لیے یہ قرأت زیادہ بہتر ہے. بادشاہ کوئی کوئی ہوتا ہے، مالک ہر ایک ہوتا ہے. 1 روپے کا مالک ہے، 100 روپے کا مالک ہے،
لیکن ہر آدمی بادشاہ نہیں ہو سکتا. مالک کا حکم صرف مملوک پر چلتا ہے جو اس کی ملکیت میں ہے، اور بادشاہ کا حکم تمام ملک پر پوری رعایت پر چلتا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے اس کے ترجیح ہونے کی مالک کا لفظ ہے. مالک بادشاہ کی اطاعت سب پر واجب، پوری رعایت پر واجب ہے، اور مالک جس چیز کا مالک ہوگا اس پر یہ. مثال کے طور پر کسی غلام ڈھونڈے غلام کا مالک ہے، اسی پر اس کی اطاعت واجب ہے، ساری رعایت پر نہیں. یہ بھی وجہ ہے کہ مالک کا لفظ جو ہے زیادہ افضل ہے. قرآن کریم کی آخری سورۃ قل اعوذ برب الناس ملک الناس آیا ہے. تو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آخری سورت میں ملک کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو پہلی سورت کے اندر بھی اگر ملک پڑھا جائے تو اول آخر ایک جیسے ہو جائے. اور یہ بھی وجہ بیان کی ہے کہ جو مالک ہوتا ہے اس کے اندر اپنے مملوک کے لیے رحم کا تصور ہوتا ہے، اور جو مالک ہوتا ہے اس میں بادشاہ کا روح و دبدبہ ہوتا ہے. بہرحال مختلف ترجیحات کی وجوہ بیان کی ہیں مفسرین نے، اور جنہوں نے مالک یوم الدین کے لفظ کو ترجیح دی ہے وہ کہتے ہیں بادشاہ تو انسانوں کے لیے خاص ہے. اگر مالک کی قرار پڑے انسانوں کے لیے، بادشاہ صرف انسانوں کے ہوتے ہیں، لیکن مالک ہر چیز کا ہوتا ہے. اس وجہ سے مالک کا لفظ کو زیادہ ترجیح ہے. مالکیت کے اندر انسان، حیوان، جن، پرندے، چرند پرند، سب اللہ سب چیزوں کا مالک ہے. مالک اپنے مملوک کو فروخت کر سکتا ہے، لیکن بادشاہ اپنی رعایا کو فروخت نہیں کر سکتا. اس وجہ سے مالک کے قرار کو ترجیح دی جائے. مالک سے اس کا مملوک بھاگ کر نہیں جا سکتا، لیکن بادشاہ سے رعایا بھاگ کر جا سکتی ہے. اس وجہ سے مالک کی قرار کو ترجیح ہے. مملوک پر مالک کی خدمت واجب ہے. مالک کی خدمت اس کے مملوک پر واجب ہے، لیکن بادشاہ کی خدمت رعایا پر واجب ہے. یہ بھی وجہ ہے کہ مالک کی قرار کو ترجیح ہے. مالک کی اجازت کے بغیر مملوک کسی چیز میں تصرف نہیں کر سکتا. تو کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، تو اس کے پاس جو کچھ بھی اپنے مالک کی ملکیت ہے، لیکن بادشاہ کی اجازت کے بغیر ساری رعایت میں اپنے تصرف کوئی نہ کوئی چیز آ سکتی. مملوک پر اپنے مالک کی خوشنودی حق پیش نظر رہتی، لیکن رعایا پر کوئی ضرور نہیں کہ اپنے بادشاہ کی خوشنودی سامنے رکھیں. مالک کو اپنے مملوک سے رحم و کرم کی توقع ہوتی ہے، لیکن بادشاہ سے نہیں ہوتی. جیسے سن چکے ہیں بادشاہوں میں روح، دبدبہ، ہیبت، شوکت تو ہوتی ہے، لیکن شفقت محبت والا معاملہ کم ہی ہوتا ہے. اور رعایا کو رحم کی زیادہ ضرورت ہے بجائے مرعوب ہونے کی، کہ دباؤ کے شکار رہیں اور مرعوب رہیں. وہ رحم کرم کے زیادہ طالب ہوتے ہیں. مالک کو اپنے مملوک سے تعلق زیادہ ہوتا ہے، بادشاہ کو اپنے رعایا سے تعلق اتنا نہیں ہوتا. مالک کے لفظ میں جو کلمہ جو ہے اس میں ایک حرف زیادہ ہے، میم 1 الف 2 لام 3 کاف 4، اور ملک میں 3 حرف ہیں، میم لام کاف. حرف کی زیادتی معنی بدلات کرتی ہے، اس وجہ سے یہ قرات زیادہ افضل ہے. بہرحال مفسرین نے اپنے نقطے بیان کیے ہیں. مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے یا روز جزا کا بادشاہ. باقی الدین کے جو لفظ ہے اس کی تشریح
سن چکے ہیں، اور پھر اہل کتاب کا جو باطل تصور تھا روزہ جزا کے معاملے میں، اور انہوں نے اپنے آپ کو جو کچھ سمجھ رکھا تھا وہ قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے آپ ذرا سن چکے ہیں۔ تیسری آیت مکمل ہوئی، چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمے میں آپ دیکھ رہے ہیں تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر اس کو زیادہ آسان اردو میں استعمال کریں تو آپ کیوں کہیں صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی کی بجائے صرف تیری، صرف کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو حصر خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کام صرف میں نے کیا ہے، میں نے ہی کیا ہے، یہ بھی ایک مفہوم ہے، صرف میں نے کیا ہے، تو صرف کا لفظ جو ہے زیادہ فصاحت بلاد والا، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی یہ آیت کریمہ جو ہے ایک مرکزی آیت ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، میں آپ پہلے سنا چکا ہوں کہ الفاتحہ تو سر القرآن، سورہ فاتحہ سارے قرآن کا مغز اور نچوڑ ہے، وَسِرُّهَا هَذِهِ الْكَلِمَةُ، اور سورہ فاتحہ کا جو نچوڑ ہے یہ کلمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ عبادت کا حقدار بھی اللہ ہے اور استعانت بھی اللہ ہی سے، اور عبادت اور استعانت جو اللہ ہی سے ہے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با میں نے بتایا تھا کہ با کے 8 مطلب نکلتے ہیں، ان میں سے ایک با استعانت کی بھی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کی مدد سے یہ کام شروع کر رہا ہوں، تو سارا قرآن کی خلاصہ بسم اللہ کے با میں آ گئی۔ یہ ہمارے مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نکات تھے، اللہ کی کروڑوں رحمت نازل ہوں۔ یہاں ان دو لفظوں کو سمجھنا ہے، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں یا صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں عبادت کا تصور یہ ہے کہ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادت ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ عبادت ہے، حج کرتے ہیں، عبادت ہے، قربانی دیتے ہیں، یہ عبادت ہے، عمرہ کرتے ہیں، یہ عبادت ہے، صدقہ خیرات کرتے ہیں، عبادت ہے۔ لیکن عبادت کا یہ مفہوم پورا نہیں۔ عبادت اس نظریہ کا نام ہے جس نظریے میں آگے یہ ساری چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں، نماز بھی، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی آ جاتے ہیں۔ نظریہ اس سوچ کا، اس نظریے کا نام ہے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کو انتہائی عظیم سمجھ کر، اس کی عظمت اور برتری کے تصور کے ساتھ اور اس کی محبت کے تصور کے ساتھ اپنے آپ کو نہایت عاجز، بہت کم تر، نہایت ہی فروتنی اور عاجزی اختیار کرتے ہوئے، یعنی جس ذات کو ہم عبادت کرتے ہیں اس کو بہت بلند بالا سمجھیں اور اس کو محبوب بھی سمجھیں، اور اپنے آپ کو بہت کم تر و کیفر سمجھیں۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے جب لا کر جس کے لیے کوئی تعظیمی افعال بجا لائے جائیں گے وہ اس کی عبادت ہوگی۔ یہ یاد رکھنا، انتہائی کمال محبت اور عظمت کے ساتھ کمال درجے کی اطاعت، یہ مختصر ترجمہ ہے۔ کمال محبت اور کمال عظمت کہ ذات باری کے لیے محبت بھی ہو، عظمت بھی اس کی بہت زیادہ ہو، لیکن ساتھ ہی کمال درجے کی اطاعت بھی اپنے آپ کو بہت درجے بہت نیچے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور اللہ کی ذات کے بارے میں انتہائی عظمت اور کمال کا تصور ذہن میں رکھ کر، اس کی محبت تصور رکھ کر جو بھی اس کے لیے تعظیمی عمل بجا لایا جائے وہ عبادت ہوگی۔ اسی نظریے کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اللہ کی بات ہوگی، اللہ کو انتہائی عظیم سمجھ کر اور اپنے آپ کو نہایت کم تر سمجھ کر اللہ کی محبت کے اندر ہم رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے، اور اسی نظریے کے ساتھ اللہ کے راہ میں ہم بھوک پیاس برداشت کریں گے تو اس کی عبادت ہوگی روزے کی شکل میں۔ اسی نظریے کے ساتھ اپنے مال کا مخصوص حصہ خرچ کریں گے، یا ہمارے مالک اور خالق جس نے ہمیں دی ہے اس کی عظمت کا تصور ذہن میں رکھ کر اس کی محبت کے جذبے کے ساتھ اس کی راہ میں خرچ کرنا، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ سب کچھ اسی کا ہے، اس کے نام پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، تو زکوٰۃ عبادت بنے گی۔ اسی نظریے کے تحت اگر آپ مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں
نہ رکوع کرتے ہیں نہ سجدہ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن ذہن میں یہ ہے کہ میرا معبود مجھے دیکھ رہا ہے، کمال عظمت کا مالک ہے، اس کی محبت میرے ذہن کے اندر ہے، اور اپنے آپ کو نہایت عاجزی کے ساتھ اور اپنے آپ کو فروتنی کے ساتھ اس تصور کے ساتھ بیٹھ جائے، یہ بیٹھا رہنا اللہ کے بعد عبادت کا مفہوم اچھی طرح ذہن نشین کرتے ہیں۔ ایک آدمی رکوع سجدہ کرتا ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا کہ عبادت کر رہا ہے، اس کے ذہن میں اللہ کی عظمت کا تصور نہیں ہے اور نہیں اللہ کی محبت ہے، صرف یہ کہتا ہے لوگ مجھے نوازی سمجھیں، نیک سمجھیں، یہ فلاں حاجی صاحب ہے، ساری زندگی جوئے کا کاروبار، شراب بیچتا رہا، فلاں کرتا رہا، فلاں کرتا رہا، لیکن ایک دفعہ کہیں مکہ معظمہ سے ہو کر آیا، وہ حاجی صاحب باقاعدہ چپک گیا نام، نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ لوگ مجھے نیک سمجھیں، تاکہ الیکشن کے اندر اپنا حاجی صاحب الیکشن میں کھڑے ہیں، بڑے نیک آدمی نماز پڑھتے ہیں، اس کے دل میں اللہ کی کوئی عظمت نہیں، نہ اللہ کی کوئی محبت ہے، نہ اپنی عاجزی کا اور انکساری کا تصور ہے، یہ اٹھک بیٹھک ضرور ہے لیکن بات نہیں۔ یاد رکھیں عبادت تب بنتی ہے، کوئی بھی تعظیمی عمل، رکوع، سجدہ، طواف، اعتکاف، قربانی، حج، زکوٰۃ، روزہ، یہ سارے تعظیمی افعال ہیں، لیکن یہ عبادت تب کہلائیں گے کہ ان کے اندر یہ دو چیزیں سامنے ہوں، اللہ کی ذات کے بارے میں انتہائی عظمت کا تصور اور اپنے بارے میں نہایت کمتری کا تصور، بیک وقت دونوں چیزیں سامنے آئیں گی تو بات ہوگی۔ میں نے کہا کمال عظمت و محبت کے ساتھ کمال اطاعت، اپنے آپ کو نہایت درجے کا مطیع و فرما بردار کہہ سمجھے، اور اللہ کی کمال درجے کی محبت بھی اور عظمت بھی، یہ دو چیزیں ادھر اللہ کی ذات کے بارے میں انتہائی عظمت تصور، اپنے بارے میں بہت کیسے تصور، یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو پھر یہ ان دونوں تصورات کے ساتھ جو بھی آپ عمل کریں گے وہ بات بنتی چل جائے گی، جس کے لیے بھی کریں گے۔ اگر اللہ کی ذات کے بارے میں یہ تصور ہے، اسی کے سامنے فروتانی اور عاجزی کے ساتھ مظاہرہ کر رہے ہیں، اسی کے لیے عظمت اور بڑائی کا تصور ذہن میں لا رہے ہیں، جدید دور کی سہولتیں تو ہیں لیکن ساتھ ہی فتنہ۔ ذہن میں آگئی بات کہ عبادت تب بنے گا آپ کا کوئی عمل، روزے کی شکل بھوک پیاس برداشت کرنا، مال اس کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ خیرات یا زکوٰۃ کی شکل میں یا قربانی کی شکل میں، یا اس کے گھر کا طواف کرنا، یا اس کے سامنے رکوع سجدہ کرنا، اعتکاف کرنا، یہ عبادت تب بنے گی کہ اس میں دو چیزیں، اس کی ذات کے لیے عظمت اور اس کے ساتھ محبت بھی، صرف دباؤ کے ساتھ خوف کی بنا پر نہیں، کسی کی بات ماننا نہ اس کے ڈر کی وجہ سے کہ اگر میں نہیں مانوں گا تو یہ کرے گا، یہ چور ڈاکو بھی کر سکتا ہے، خاندار کا ڈنڈا بھی دے کر انسان ڈر جاتا ہے، اس کی بات مان جاتا ہے، لیکن اس کی بات ڈنڈے سے ڈر اس کی بات کو ماننا یہ اس کی بات نہیں ہوگی۔ عبادت کے لیے لازمی ہے کہ اس کی عظمت کا تصور بھی ہو، ساتھ محبت کا تصور بھی، کہ عبادت ڈر کی بنا پر نہیں کر رہے، اس کو اپنے محبوب حقیقی سمجھ کے کر رہے ہیں، ورنہ چور ڈاکو آ جاتا مسلح ہو کر تو وہ کہے کہ فلاں فلاں یہ بتاؤ، اس کی بات مانی جاتی ہے، جان کے خوف سے ساری باتیں مانی جاتی ہیں، یہ اس کی بات نہیں ہے۔ معبود وہ ذات ہے کہ جو محبوب بھی ہو اور عظیم بھی ہو، اور خود عبادت کرنے والا اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو نہایت کم تر اور کہتر سمجھے، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور اضافہ کر لیجیے کہ جو آپ کا معبود ہے اس کو عظیم بھی سمجھیں، اس کو محبوب بھی سمجھیں، لیکن ما فوق الاسباب، طاقت کا، قدرت کا، نفع اور نقصان کا مالک بھی سمجھیں، یہ بات لازمی ہے، پھر جو عمل بھی کریں گے تو اس کی بات بنتی چلی جائے گی، ورنہ اپنے استاد کے لیے عظمت کا تصور ہوتا ہے اور ساتھ ہی محبت بھی ہوتی ہے،
استاد کے مقابلے انتہائی اپنے آپ کو عاجز سمجھتا انسان. تو یہاں بھی عاجزی بھی ہوتی ہے اپنی، استاد کی برتری کا احساس بھی ہوتا ہے، محبت کا احساس ہوتا ہے. لیکن یہ تصور جو استاد کی بات پر نہیں بنے گا. کیوں کہ استاد کو مافوق الاسباب نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے. نبی کی محبت لازمی ہے، نبی کی عظمت بھی لازمی ہے، محبت بھی لازمی ہے، اور نبی کے مقابلے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا بھی لازمی ہے. لیکن پھر بھی یہ عمل جو ہے بات نہیں بنے گا، اس لیے کہ نبی کو مافوق الاسباب غائبانہ طور پر عزت ذلت موت حیات کا مالک نہیں سمجھتے. یہ شان صرف پروردگار عالم کی ہے. اب بات کو اس انداز سے سمجھے گا تب یہ بات بنے گی کہ یا نعبد، صرف تیری بات کرتے ہیں. یعنی اے اللہ صرف تیری ذات ایسی ہے کہ کسی مافوق الاسباب غائبانہ طور پر نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہوئے انتہائی درجے کی عظمت اور محبت تیری ذات کے لیے تصور رکھتے ہوئے اپنے آپ کو نہایت کم تر اور عاجز تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش کرتے ہیں. یہ ہے حقیقی معنی کی بات کا. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں خدا کے کروڑ ہیں رحمت انداز مولانا حسین علی پاک، انہوں نے یہ بات سمجھائی ہے. دنیا بھر کی تفسیریں پڑھ لیں تو آپ کے یہ اشکالات رفع نہیں ہوں گے جب تک یہ ساری باتیں نہیں ہوں گی. ہم طالب علم دیکھتے رہتے ہیں کتابوں کو، لیکن مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ نے دیکھنا وہ تمام سوراخ بند کر دیے کہ جن سے کچھ اور دروازہ نکلتا ہے کہ غیر اللہ کی تعظیم کا بات ہے، وہ سارا سوراخ بند کر. آپ اپنے آپ کو نہایت عاجز اور نہایت کمتر تصور کرتے ہوئے اپنے معبود کی عظمت برتری اور اس کی محبوبیت اور اس غائبانہ مافوق الاسباب نفع و نقصان اور عظمت کا مالک سمجھ کر اس کے لیے جو تعظیمی افعال بجائے جائیں گے یہ اس کی بات ہوگی. اسی تصور سے آپ مسجد میں بیٹھے رہیں تو تب اللہ کی بات ہے. اسی تصور سے کوئی دو نفل پڑھ لیں تو تب اللہ کی بات ہے. اسی تصور سے بیٹھ کر سبحان اللہ پڑھتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں تب بھی. اور اگر کچھ بھی نہیں کرتے صرف اللہ کی ذات کا دھیان کرتے ہیں تب اس کی بات نہ ہوتی رہے. لیکن یہ یاد رکھیں یہ تصور اگر خدا نخواستہ کسی بھی مخلوق کے بارے میں ذہن میں قائم کر لیا کہ اس مخلوق کو میرے حالات کا پتہ ہے. مثلا کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 11 والے پیر، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ لفظ میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. میرا یہ عقیدہ نہیں کوئی 11ویں والا یا 12ویں والا ہوگا. میں ان کی عظمت کا قائل ہوں، ان کی محبت میرے دل کے اندر موجود ہے. وہ کمال درجے کا اللہ کا ولی تھے. خدا کے کروڑوں رحمت اللہ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلایا. لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے ان کے بارے میں کہ ان کو میرے حالات کا پتہ ہے، میں جہاں بھی ہوں میرے حالات کا بھی پتہ ہے، میری حاجات کا بھی پتہ ہے، یعنی میرے دل کے اندر کیا کچھ حاجات ہیں اور غائبانہ طور پر مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے یا نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے، اس تصور کے ساتھ ان کی عظمت کا تصور ذہن میں لا کر، ان کی محبت کا ذہن تصور لا کر اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ ان کی یاد کے اندر بیٹھ جائے، یہ ان کی بات بن جائے گی. اگر یہ معاملہ اللہ کے ساتھ کریں گے تو اللہ کی بات ہوگی اور دین ہوگا، ایمان ہوگا، عبادت ہوگی. یہی معاملہ مخلوق کے ساتھ کریں گے شرک ہو جائے گا. مشرک بنتے وقت انسان کے نہ کان کٹتے ہیں نہ ناک کٹتی ہے، اس کے جسم میں کوئی عدل بدل نہیں ہوتا، بس ایک نظریہ اور عقیدہ ہے، اس میں ذرا گڑبڑ ہے تو بیڑا غرق ہو گیا. یہ تصور جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنے معبود جس کی بات کر رہے ہیں اس کو غائبانہ طور پر، غائبانہ مطلب آپ کے سامنے تو نہیں ہے، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے، لیکن آپ کا ذہن ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں. ہمارے رب کا ہمارے دل کے اندر کے حالات معلوم ہے، ہمارے حالات معلوم ہیں. وہ اس طاقت کا مالک ہے، پلک جھپکنے سے پہلے موت کے گھاٹ اتار دے. وہ اس طاقت کا مالک ہے، ساری کائنات کو زیر و زبر کر دے. یہ عقیدہ ہے نا. اس عقیدے کے ساتھ اس کی عظمت کے ساتھ اس کی محبوبیت، وہ محبوب بھی ہیں، عظیم بھی ہیں، اور اپنے آپ کو نہایت عاجزانہ طور پر اس کی بارگاہ میں پیش کر کے بیٹھ جائے. یہ بیٹھنے کے پل اس کی بات پر چلے. بس بات میں نے بار بار لوٹا دی ہے، سمجھا دی ہے. اب اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے سوچئے کہ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں
ہر وقت کیا تصور رکھتے ہیں اللہ کی مخلوق کے بارے میں ہمارا کیا تصور، اور کتنا فرق ہے مخلوق کے ساتھ ہمارا رویہ ادب و اداب والا، محبت احترام والا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمارا رویہ ادب و احترام والا اور ادب و اداب والا کتنا ہے؟ کوئی ان دونوں کی سرحدیں آپس میں برابری والی ملتی ہیں یا کوئی فرق ہے درمیان میں؟ یاد رکھیں خالق اور مخلوق میں جتنا فرق ہے اسی طرح ان کی تعظیم میں فرق ہوگا. جو فرق خالق میں اور مخلوق میں ہے وہی فرق اس کی تعظیم میں بھی ہوگا، وہی فرق اس کی محبت میں بھی ہوگا، وہی فرق اس کے سامنے عاجزی کو جا لانے میں بھی ہوگا. آگے چل کر آئے گئے غالباً سورہ بقرہ ہی تھا. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اوروں سے محبت رکھتے ہیں ایسی جیسے اللہ سے محبت رکھنی چاہیے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے برابر محبت رکھتے ہیں دوسروں کے ساتھ. پھر ساتھ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا، لیکن جو ایمان والے ہوں گے اشد حبا للہ، ان کی محبت سب سے بڑھ کر اللہ کے ذات سے ہوگی. یہ اللہ نے فرمایا. دیکھ لیں 165 آیت سورہ بقرہ کی صفحہ 31 دیکھ لیں. آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو ذرا زیادہ آیت نمبر 165 صفحہ 31. یہ مشرکین پر زجر اللہ کی طرف سے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، بعض لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو ان کی محبت ایسی جیسی اللہ کی محبت. اللہ کے برابر محبت رکھتے ہیں. محبت تو رکھنی ہے، نبی سے محبت رکھنی ہے، ولی سے محبت رکھنی ہے، استاد پیر سے محبت رکھنی ہے، ماں باپ سے رکھنی ہے، اپنے اولاد سے رکھنی ہے. لیکن یہ فرق دیکھے کہ اللہ کی محبت اور مخلوق کی محبت میں کوئی فرق بھی ہے یا کوئی کمی بیشی ہے. بس ایسا ہی فرق ہونا چاہیے جیسے خالق اور مخلوق کا فرق ہے. اس لیے فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اشد حبا للہ، اس سے زیادہ تر محبت رکھتے ہیں. یہ کوئی واقعیت نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے. وقت کو سمجھے کہ گستاخی ہو رہی ہے. میں بتا چکا ہوں کہ نبی کی محبت جزو ایمان ہے. اس سے جس کا دل سینہ خالی ہوگا نبی کی محبت سے وہ مسلمان ہی نہیں. وہ کتنی بھی نمازیں پڑھے، کتنے بھی روزے رکھے، کتنا ہی بزرگ شمار ہوتا ہو، لیکن نبی کی محبت سے اس کا سینہ خالی ہے، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خود رسول اللہ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہے جب تک مجھ سے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، ساری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر محبت نہ رکھے. یعنی مخلوق میں ساری کائنات سے بڑھ کر نبی سے محبت ہو، لیکن پھر اس کے بعد نبی کی محبت، اللہ کی محبت، اتنا ہی فرق ہوگا جو نبی کے اندر اللہ میں فرق ہے، جو ایک خالق اور مخلوق کا فرق ہے. یہ وہ باریکیاں میں آپ سمجھا رہا ہوں تاکہ ایمان پختہ ہو جائے، اولادی ایمان ہو جائے، کہ کوئی متزلزل نہ ہو، کہیں کو گڑبڑ نہ ہے. لیکن ساری باتیں اللہ قرآن کی روشنی بتا رہا ہوں. عبادت کے مفہوم کو اجاگر کیا میں نے کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے. اب یہ ساری تمہید سننے کے بعد ایک بہت بڑے مفسر اور بہت بڑا انسان 8ویں صدی ہجری کے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد علامہ ابن قیم، علامہ ابن تیمیہ جو شیخ الاسلام ہے پوری دنیا کے اندر مانا جاتا ہے، ان کے علوم کو ان کے شاگردوں میں سے ابن قیم نے جس طرح اجاگر کیا ہے اتنا کسی اور نے نہیں کیا. علامہ ابن قیم یہ شام کے رہنے والے تھے. انہوں نے ایک کتاب، خواجہ عبداللہ انصاری ایک بزرگ گزرے ہیں اللہ والے،
ان کی کتاب تھی منازل السائرین، اس کی شرح لکھی ہے. اس شرح کے اندر عبادت کی تعریف لکھی ہے. العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیۃ يقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادت. اللہ کرے کہ میں نے پڑھی آپ کے دل پر لکھی گئی اور آپ کو یاد ہو گیا. ہمارے اساتذہ جب یوں پڑھتے تھے تو اس طرح لکھی جاتی تھی. بیٹھ کر ہم نے بچوں کے حفظ کی طرح یاد نہیں کی یہ بات ہے. بس ایک دفعہ انہوں نے پڑھی اور اللہ پاک کے دل میں بٹھا دی. جب انسان کسی کام کو اپنا مقصد سمجھ لینا کہ یہ میں نے کرنا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے دل میں بٹھاتا رہتا. کہتے ہیں العبادت و عبارت. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ یہ نام ہے ان الاعتقاد و شعور، اس عقیدے کا، اس شعور کا، جیسے میں نے بتایا اس سوچ کا نام ہے، اس سوچ کا، اس فکر کا، اس تصور کا نام ہے. بأن للمعبود سلطة غیبیۃ، کہ یہ جو میرا معبود ہے اس کو غیبی طاقت حاصل ہے. یقدر بها على النفع والضرر، اس طاقت کے ذریعے سے نفع اور نقصان کا مالک بھی ہے. اپنے معبود کو غیبی طاقت کا مالک سمجھ کر اور نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر فکل دعاء وثناء وتعظیم، پھر اس سے کچھ مانگا جائے یا اس کی تعریف کی جائے یا اس کی تعظیم کی جائے، اس عقیدے کے ساتھ فہی عبادت و عبادت ہوگی. اسے دعا کریں گے تو دعا بھی بات بن جائے گی، اس کی تعظیم کریں گے تب بات بن جائے گی، اس کی حمد و ثنا کریں گے تب بات بن جائے گی. ضروری نہیں کہ اس کے سجدہ کریں جو بات بنے گی. میں نے بتایا کہ بیٹھ جائیں آپ مسجد کے اندر، لیکن اس تصور کے ساتھ بیٹھیں گے اللہ کے ذات کا دھیان کرتے ہوئے، اس کو عظیم سمجھ کر، نفع نقصان کے مالک غائبانہ طور پر سمجھ کر اور اپنے آپ کو نہایت عاجز اس کے مقابلے سمجھ کر بیٹھا رہنے کی بات. اس عقیدے کے ساتھ دکانیں بیٹھیں گے تب بات. کاروبار کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم آپ کا پل پل عبادت بنے گا. کیونکہ اس عقیدے کے ساتھ آپ کاروبار میں ایسا کریں گے کہ اس میں ہر وقت اپنے مالک کو شروعی پیسے نظر ہوگی، کہیں کوئی حرام کے عمل سے نہ ہو جائے، کسی گاہ کو نقصان نہ پہنچ جائے، کسی کو دھوکہ نہ مل جائے. جائز کمائی کرنے کی کوشش کریں گے، وہ کمائی کر کے جیب میں ڈالیں گے، لیکن وہ کمائی سارا دن جو کر رہے ہیں ایک ایک پیسہ عبادت ہے. کیونکہ ذہن آپ نے سوچ اپنی وہ بنا لی ہے جس سے عبادت بنتا ہے. ہر عمل انسان کا ہر عمل عبادت بنتا ہے اس سوچ کی بنا پر. اللہ ابن تیمیہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات میں نے سنا دی. العبادت و عبارت عن الاعتقاد والشعور، اعتقاد اور شعور کا نام ہے. کیا اعتقاد؟ بأن للمعبود سلطة غیبیۃ، کہ ہمارا معبود جو ہے غائبانہ طاقت کا مالک ہے، غیبی طاقت اور قدرت کا مالک ہے، اور اس قدرت کے ذریعے سے پھر وہ فائدہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نقصان سے بچا سکتا ہے، نقصان مبتلا کر سکتا ہے، فائدہ دے سکتا ہے، فائدہ سے معلوم رکھ سکتا ہے. فکل دعاء و ثناء و تعظیم، پھر اس عقیدے کے ساتھ اس سے دعا کریں گے تو تب اس کی بات بنے گی، اس کی حمد و ثنا کریں گے تو تب اس کی بات بنے گی، اس کے تعظیم کی عظمت کے تصور سے بیٹھ جائیں گے تب اس کی بات بنے گی. یہ ضرور نہیں کہ صرف نماز کی بات بنے گی یا روزہ کی بات بنے گی، بلکہ اس نظریے کا نام بات ہے. اس نظریے کے تحت جو عمل میں تعظیمی آپ کے سرزد ہوتا چلا جائے گا وہ بات بنتی چلی جائے گی. یہ نظریہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہو تو بات ہوگی، یہ نظریہ مخلوق کے بارے میں اس کی بات ہوگی. اب دیکھیے اپنے حالات کو، اپنے ملک کے حالات کو، جب قبروں پر جا کر مجاور بن کے بیٹھے رہتے ہیں سب لوگ آ کیا کرتے ہیں، کیا تصور ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں جس معاشرے میں آپ جی رہے ہیں آپ کا علم ہے کہ صاحب قبر کے بارے میں ان کا تصور ہوتا ہے کہ صاحب قبر کو ہمارے آنے کا بھی پتہ ہے، ہمارے حالات بھی جانتے ہیں، ہمارے حاجات کو بھی جانتے ہیں، اور صاحب قبر کو اتنی طاقت حاصل ہے کہ ہمیں پلک جھپکنے سے پہلے موت بھی دے سکتے ہیں، ہمارا سارا مال اجاڑ سکتے ہیں، سارا مال مر سکتا ہے، ہمیں نقصان مبتلا کر سکتے ہیں. اسی تصور سے ان کی عظمت کا خیال ہوتا ہے اور معاشروں کا بھی، اور اپنے فروتنی کا حاضری کا خیال ہوتا ہے. یہی ان کی بات ہے. اسی لیے ایک مجاور جو اللہ کے دروازے پر بیٹھتا ہے معتکف کہلاتا ہے. وہ اسی خیال سے بیٹھتا ہے، یہ نہیں سارا دن نماز نہیں پڑھتا رہتا ہو، لیکن وہ چند دن مسجد کے اندر اس عقیدے کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ میرا معبود مجھے دیکھ رہا، عظمت کا مالک ہے، طاقت کا مالک ہے، فائدہ نقصان کا مالک ہے. اس کی عظمت، اس کی محبت کے تصور سے بیٹھ جاتا ہے اور اس کی خوشنودی کا طلبگار ہوتا ہے. یہ سارا ٹائم بات پہنچ جاتا ہے. نماز تو اپنے وقت
لیکن اس وقت سویا بھی رہتا ہے اس عقیدے کے ساتھ، وہ سونا بھی مارتا، وہ اللہ کے گھر کا مجاور ہے، اور جو غیر کے در کا مجاور ہوتا ہے اسی عقیدے اور تصور کے ساتھ اس کی بات کرتا ہے. تو کیا بتا ایاک نعبد، اے اللہ صرف تیری بات کرتا ہے، یہ سارے تصورات تیری ذات کے لیے. بس پورا ہو گیا. اس پر انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی، پورا نہیں ہوا. یہ چوتھا یا پانچواں تو شروع ہو گیا. 17 تاریخ کو شروع ہوا تھا، آج 17 تاریخ ہے اور 17 ہی 10واں ہے. چلو انشاءاللہ کچھ دن لے گی یہ سورہ مبارکہ. تو اگلی سورت جب چلے گی تو اس میں ذرا تیزی سے چلیں گے آپ، لیکن اس میں جب سورت کا خلاصہ آپ کے سامنے آئے گا تو پھر آپ کو قرآن کریم کے مدعا اور مقاصد سمجھ میں آئیں گے کہ قرآن کریم میں آپ نے جو اجمالی نقشہ آپ کے سامنے آیا اس کے بعد جو پڑھیں گے تو سب چیزیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی. پھر ایک گلدستہ پوری صورت جو گلدستے کی شکل میں آپ کے ہاتھ میں ہوگی. ہمارے ایک ساتھی تھے مذہب قریشی، اللہ کو پیارے ہو گئے، خدا کے رحمت نظر ہوتا، بڑے ذہین تھے، وہ کاروباری آدمی تھے لیکن بڑے ذہین. وہ جب صورتوں خلاصے بیان کرتے تھے تو میرا دل بار بار کھڑے ہو کر زبانی صورتوں خلاصہ بیان کرنا کس انداز سے کہ جامعہ شریفیہ میں علماء کا اجلاس تھا، میں ساتھ لے گئے اپنے ساتھیوں مولانا درمان صاحب ہمارے استاد اللہ کے رحمت نازل ہوں پر، انہوں نے خود پیشکش کی تھی کہ اپنے ساتھیوں کے اجلاس یہاں میں اس کو ساتھ لے گئے. ان کو پتا تھا کہ یہاں درس ہوتا ہے. تو مولانا رحم اللہ نے فرمایا کہ آپ کو کچھ ساتھی جو سنا ہے کہ بہت اچھا آپ کا درس ہوتا ہے اور صورتوں خلاصہ اچھا سناتے ہیں. میں نے کہا جی کوشش تو کرتے ہیں. کہنے کوئی ساتھی سے میں نے کھڑا کر دیا، اس نے سورہ توبہ کا خلاصہ سنا، بڑی مشکل صورت تو اس میں پایا. خدا کی قسم جامعہ شریفیہ کے مدرسین طلباء مدرسین بھی حیران رہ گئے کہ ایک کاروباری آدمی دنیا دار آدمی جو ہے قرآن کی صورت ایسا تفصیل کے ساتھ خلاصہ سنا. مگر یہ ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی سب کا آپ کا فرض ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے اور عزم کر لیں یا اللہ زندگی جتنے دن دیے ہیں تو انہیں دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں کتنی فرصت دے کہ تیری کتاب ہم سیکھ سکیں. جب اللہ کے سامنے جائیں تو بہت خیر مخدوم اللہ کی طرف سے بہت آؤ بھگت ہوگی. لیکن قرآن کریم سے اگر معلوم رہے کچھ نہ سیکھا اس نے پوچھنا ہے پہلا ہی مرحلہ جو آخرت کا شروع ہوگا قبر وہیں پوچھا جائے گا میری کتاب تیرے پاس آتی کیا معاملہ کیا، کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے. یعنی پہلا ہی پرچہ ناکامی کو ہو گیا تو اس کے بعد پھر سارے مراحل ناکامی کی. یہ کوئی پاگل پن نہیں، جنون نہیں ہے کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں. یہاں یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیونکہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس کو غیبی تصرف حاصل ہے، طاقت کا مالک ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہماری باتوں. اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی منشا کو معلوم کر کے خود عمل کرنے اور دوسروں تک یہ بات کو پہنچانے کے لیے ساری محفل قائم کی گئی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ خدا اس کو قائم رکھے اور ہمارے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں فرصت اور فراغت دے، یکسوئی ذہنی عطا فرمائے، سکون نصیب فرمائے. باقی اللہ